الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے پھر سے حاضر ہوں ایک اور کامیاب ویڈیو، کامیاب عمل کے ساتھ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ صورتیں جو ہم لوگوں کو رات کو پڑھ کر سونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے 5 ایسے کام جن کو کرنے کے بعد ہم لوگوں کو سونا چاہیے۔ تو آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اب آپ لوگ دھیان سے سنیں، وہ صورتیں سنیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سویا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس دم کرتے اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیرتے جہاں تک ہاتھ جاتے۔ اسی طرح آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو 3 مرتبہ کرتے، یعنی اسی طرح 3 مرتبہ یہ عمل کرتے۔ اس کو کرنے سے آپ لوگ تمام طرح کی بلا، ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ یہ روایت ہے ترمذی کی۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں 5 ایسے کام جن کو ہم لوگوں کو کرنے کے بعد ہی رات کو سونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ لوگ دھیان سے سنیں کہ آپ لوگوں کو رات کو سوتے وقت اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہوگا۔ آپ چاہیں تو سب سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے ہاتھوں کو پورے بدن پر، پورے جسم پر پھیر لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم رات کو یہ 5 کام کر کے سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ 5 کام کون سے ہیں؟ تب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، 4000 دینار صدقہ کر کے سویا کرو۔ نمبر 2، 1 قرآن شریف پڑھ کر سویا کرو۔ نمبر 3، جنت کی قیمت دے کر سویا کرو۔ نمبر 4، 2 لڑنے والوں میں میل اور صلح کرا کر سویا کرو۔ نمبر 5، 1 حج کر کے سویا کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت مشکل ہے، مجھ سے کیسے ہو سکے گا؟ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 4 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب 4000 دینار کے برابر ہے۔ یعنی آپ لوگ صرف 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ سورہ فاتحہ یعنی کہ پورا الحمد شریف پڑھ لیا کرو، تو اس کا ثواب 4000 دینار صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اس کی فضیلت میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی ہے، یعنی آپ لوگ صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، اس کا ثواب 1 قرآن شریف پڑھنے کے برابر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 بار استغفار کر کے سویا کرو، یعنی سوتے وقت 10 مرتبہ استغفار کیا کرو، اس کا ثواب 2 لڑنے والوں میں میل اور صلح کرانے کے برابر ہے۔ یعنی اس کا ثواب اتنا ہے کہ اگر 2 لوگ لڑ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے ان لوگوں کا آپس میں میل کرا دیا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 بار درود پاک پڑھ کر سویا کرو، جنت کی قیمت ادا ہوگی۔ یعنی آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اس کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھا کرو۔ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے جنت کی قیمت ادا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بار تیسرا کلمہ پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب 1 حج کے برابر ملے گا۔ یعنی آپ لوگ صرف 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب 1 حج کے برابر ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اب تو میں ہر روز یہی عمل کر کے سویا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ رات کو سونے سے پہلے جب آپ لوگ اپنے بستر پر لیٹیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد ہی اپنے بستر پر لیٹیں۔ جب آپ اپنے بستر پر لیٹیں تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے عمل میں نے بتایا تھا، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر دم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ 5 کام بھی کر کے سویا کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس کو روزانہ کرنے کا معمول بنا لو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دنیاوی زندگی اور آخرت دونوں خوشیوں سے بھر جائیں گی، یعنی دنیاوی زندگی بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ہر مسلمان مومن پر فرض ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ فرض نماز مکمل طریقے سے ادا کریں، اس کے بعد ہی آپ لوگ کسی بھی طرح کا کوئی عمل یا وظائف کریں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ رب العزت نے عورت اور مرد کو کب، کیوں اور کیسے پیدا فرمایا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا۔ آپ جنت میں اکیلے تھے۔ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند غالب کر دی اور وہ سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کی دائیں پسلی سے ایک پسلی نکال کر اس سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی نکالی ہوئی پسلی کی جگہ گوشت بھر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو اپنے سر کے پاس اماں حوا کو بیٹھا پایا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کیا میں عورت ہوں۔ فرمایا کہ تو کس لیے پیدا کی گئی ہے؟ عرض کیا اس لیے کہ آپ مجھ سے سکون پائیں اور میں آپ سے۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں نے پوچھا اے آدم اس کا کیا نام ہے؟ فرمایا حوا۔ فرشتوں نے پوچھا یہ نام کیوں ہے؟ فرمایا کہ یہ حیا یعنی کہ زدہ سے پیدا کی گئی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عورت کو اللہ نے مرد کے سکون کے لیے پیدا فرمایا اور مرد کو عورت کے سکون کے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہارے لیے تمہارے ہی جسم سے جوڑے بنائے، اس سے تم آرام پاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ شوہر اور بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے سکون کے واسطے پیدا فرمایا، اور یہ سکون اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو سمجھے، اور اگر بیوی بھی میاں بننے لگے اور کہنے لگے کہ میں بھی مرد کے ساتھ ساتھ چلوں گی تو پھر یہ سکون مشکل ہے۔ اسی طریقے سے آج کل کے مرد بھی ایسے ہیں جو دیکھنے میں میاں نہیں بیوی نظر آتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث شریف یاد آ رہی ہے، تو چلیے ہم آپ کو اس حدیث شریف کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ مشکات شریف کی یہ حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی عورتوں پر سونا اور ریشم حلال ہے لیکن مردوں پر حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سونے کا زیور انگوٹھی وغیرہ عورتیں پہنتے ہیں، مرد نہیں۔ لیکن آج کل شادیوں میں لڑکی والے دلہا میاں کے لیے سونے کی انگوٹھی وغیرہ تیار کر کے دلہے کو پہناتے ہیں اور اس سے دلہا میاں بھی خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ شرعاً بالکل غلط ہے۔ اور یہاں پر ہمیں یہ بھی سیکھ ملی کہ عورت کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی پیدائش پسلی سے ہوئی اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس سے نرمی اختیار کرو، کیونکہ پسلی کو اگر سختی کے ساتھ سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور آپ جانتے ہیں اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ اس کا ٹوٹنا ہے طلاق۔ اس لیے عورت سے ہمیشہ نرمی اختیار کرو۔ اگر اس حدیث شریف پر لوگ عمل کر لیں تو آئے دن ہونے والے طلاق کے جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کے حقوق عورتوں پر بیان فرمائے وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں اپنی بیویوں سے تم سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 242۔ مرد کا درجہ اگرچہ عورت سے بڑا ہے لیکن عورت کے حقوق بھی مرد پر بہت ہیں۔ تو پیارے دوستوں اور بہنوں، ان تمام باتوں پر ضرور عمل کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔